نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل کا ارشاد باری تعالی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ عزیزان گرامی، سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری کائنات اللہ عز و جل کے حکم کی پابند ہے۔ انسانوں میں سے بہت سے لوگ اس کے حکم کے پابند نہیں، اللہ عز و جل کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا جب اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ عز و جل کے لیے سجدہ کرتی ہے، جو زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے۔ انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجموعہ قرار دیا۔ درختوں کی طرح قیام بھی ہو، چوپاؤں کی طرح رکوع بھی ہو۔ سجدہ نہایت عاجزی کا نام ہے۔ سننے کی قوت کان میں، وہ بھی سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھ میں، وہ بھی سر میں، بولنے کی قوت زبان میں، وہ بھی سر میں، سوچنے کی قوت دماغ میں، وہ بھی سر میں۔ جب بندہ اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے تو کہتا ہے مولا دیکھ، مجھ سے زیادہ ذلت میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کہیں تو ایسا نہ کہہ دے کہ میں نے سر رکھ کر تیری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ جب اٹھایا تو کہا اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے، میں نے اپنا سر رکھ کر اپنے آپ کو زمین پر گرا کر بھی تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ تو ہی بڑا ہے۔ اللہ عز و جل کے حبیب، انبیاء کے خطیب، دو جہاں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرتے، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ فرمایا محبوب ساری رات جاگا نہ کر، سو بھی جایا کر۔ اتنی عبادت کر کے بھی فرمایا مولا تیرا حق ادا نہ ہو سکا۔ عزیزہ نگرامی، بندہ جتنا مرضی جھک جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بندہ سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی بیان نہیں کر سکتا۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر نے فرمایا سجدے سے اللہ عز و جل کا قرب ملتا ہے۔ سجدے میں بندہ اللہ عز و جل کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں دعا مانگا کرو۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان پیٹتا ہے کہ بندے نے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کر لی۔ شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ فرشتے کو ایک سجدے کا حکم دیا تو انہوں نے 2 کیے۔ رکوع 1 کرتے ہیں، سجدے 2 کرتے ہیں۔ عزیزہ نگرامی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک اکڑا ہوا کھڑا ہے، پھر دوسرا سجدہ کیا، اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی۔ شیطان نے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں ان کو دائیں بائیں، آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، تیرے پاس نہیں آنے دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم 2 راستے بھول گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میرا بندہ سجدے میں مجھ سے مانگے گا میں رد نہیں کروں گا، جب ہاتھ اٹھائے گا میں عطا کروں گا۔ سجدے میں سر جھکا کر مانگے عطا ہوگا۔ سجدہ بندگی کا اظہار ہے۔ بندگی بڑی ہی دولت ہے۔ جب بندہ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ عزیزہ نگرامی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شخص کو شیر پر سوار آتا ہوا دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا تھا۔ پاس آیا، آپ ڈر گئے؟ اس نے فرمایا آپ ڈر گئے؟ کہا بات ہی ڈرنے کی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے اے سعدی تو خدا کا ہو جا، ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ عزیزہ نگرامی، بدر کی تاریخ گواہ ہے، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، 70 اونٹ، 8 تلواریں، ساز و سامان بہت کم۔ جن صحابہ
جن صحابہ کرام کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تو سامان حرب کی یہ حالت تھی کہ اگر ذرہ ہے تو خود نہیں، اگر خود ہے تو ذرہ نہیں۔ شکستہ تلواریں تھیں ان کے پاس، 2 گھوڑے اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ سبحان اللہ، مگر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، مگر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کرام کو جمع فرما کر دریافت کیا کہ کون ہے جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ سب سے پہلے مہاجرین کی طرف سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم نے عرض کی۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی، اے سرور عالم، اے سرور دو عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گر جائیں۔ یہ جواب ان صحابہ کرام کا تھا جن کے پیٹ پر 3 دن تک پتھر بندھے رہتے تھے، جس کھجور کی چوس کر روزہ رکھتے اسی کھجور کو چوس کر روزہ افطار کرتے۔ جب کفار لشکر لے کر آئے، ابو جہل نے کہا، ہمارے پاس لات ہے ہمارے پاس لات ہے، تمہارا لات نہیں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، ہمارے 320 معبود ہیں، ہمارے 360 معبود ہیں، تمہارا ایک معبود نہیں۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، ٹیلے پر آ جاؤ، جواب میں کہو، اللہ عز و جل ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ساری رات سجدے میں رہے، چادر مبارک سر انور سے اتر کر کمر پر آ جاتی، میں نے اوپر دی، پھر اتر کر نیچے آ جاتی، بار بار ایسا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں روتے، التجائے فرماتے، آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نبی نے نہیں مانگی ہوگی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ میرے مالک، میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے، میں 313 کا لشکر لے کر تیری چوکھٹ پر مولا آ گیا ہوں، یہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ طائف کے بازاروں میں جو پتھر کھا کر تبلیغ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا۔ مولا، میری زندگی کا اثاثہ میرا رونا، میری جوانی، کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی حمزہ مانگا، مولا میں نے تنکا تنکا کر کے گھونسلہ بنایا، یہ گھونسلہ اب بجلی کی ضد میں ہے، کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلانے کے در پہ ہیں۔ میرے مولا، اگر یہ نہ رہی تو قیامت تک تجھے بھی خدا کہنے والا کوئی نہ رہے گا، تیرے نام کے ڈنکے بجانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، جب سرکار مدینہ سرور کونین سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور اٹھایا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، فرمایا، ابھی جبریل بشارت لے کر آئے ہیں کہ یہ سجدے تھے جنہوں نے ظالم جابر کا منہ توڑ کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کافروں سے لڑا، پھر آیا کہ حضور کی زیارت کر لوں، دیکھا کہ نبیوں کے سردار امت کے غمخوار نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، میں سجدے سے حرارت لے کر پھر کافروں کی صفوں میں پہنچ گیا، پھر آیا، پھر گیا، کئی بار میں نے ایسا ہی کیا، حضور کی زیارت کرتا پھر چلا جاتا۔ سجدے سے وہ قوت ملی ہے، وہ روشنی ملی ہے کہ پوری دنیا میں اجالا کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ وہ سجدے تھے جنہوں نے دشمن کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ آج مسلمان ایک سجدہ خدا کے آگے کرنا بھول گئی، اس کے آگے جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، وہ ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس کے گناہ اتار کر ایک طرف رکھ دو۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کے گناہ اتار کر علیحدہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اب اس کے گناہ جو رکھے ہیں اس کو واپس دے دے۔ فرمایا، اے فرشتوں، جس کی جھولی سے ایک بار گناہ نکال لیں دوبارہ جھولی میں نہیں ڈالتے۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی تو اس کا جہنم کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا غازی، قرآن کا قاری اور دین کو پھیلانے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔